وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے ساتھ دنیا اور آخرت کی عزتوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اس وعدے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور اعمال صالحہ کی دعوت دی. قرآن پاک میں تقریباً 70 سے زیادہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اعمال صالحہ کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. جس طریقے سے بغیر بنیاد کے کسی عمارت کو عمارت نہیں کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی عمارت کا تصور ہو سکتا ہے. جب تک بنیاد نہیں ہوگی عمارت قائم نہیں ہوگی. تو بغیر بنیاد کے عمارت کا تصور نہیں ہے. اسی طریقے سے صرف بنیاد کو عمارت نہیں کہتے. اور اسلام جو ہے یہ ایک مکمل عمارت ہے، اور اس کی بنیاد توحید ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے، اور اس کی در و دیوار اور باقی عمارت جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے. تو جب تک یہ عمارت مکمل نہیں ہوتی ہے تب تک امن اور خوشگوار زندگی محال ہے. ان دونوں کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ آپس میں لازم ملزوم ہے. ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ. اسی پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے وعدے فرمائے ہیں خوشگوار زندگی کے، دنیا اور آخرت کی عزتوں اور کامیابی کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے. بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ اسی میں مضمر ہے کہ انسان ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارے. اسی کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے: ابو سفیان، میں دنیا اور آخرت کی عزتیں اور کامیابیوں والا دین لے کر آیا ہوں. ایسا دین لے کر آیا ہوں جس میں دنیا کی عزتیں بھی ہے اور آخرت کی کامیابیاں بھی ہے، دنیا کی خوشگوار زندگی کا وعدہ بھی ہے، اور آخرت کی لامحدود زندگی اور ابدی زندگی کا بھی وعدہ ہے. اور وہ ہے وہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے. اللہ کا فرمان ہے: من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وہو مؤمن. جو ایمان والا، چاہے مرد ہو عورت ہو، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے پر پابند ہو جائے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةٌ طَيِّبَةٌ، ہم انہیں خوشگوار زندگی دے دیں. ایسی زندگی جو خوشحال ہو، خوشگوار ہو، غموں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے بالکل دور ہو. یہ تو ان کے لیے دنیا میں اس کا اجر ہے، دنیا میں اس کا انعام ہے کہ ابھی اصل چیز جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ یہ ہم آخرت سنوارنے کے لیے کرتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ آخرت سنوارتے سنوارتے تیری دنیا بھی سنوار ہوگا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیاوی زندگی خوشگوار زندگی ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کل قیامت کے دن ان اعمال پر میں تجھے بے حساب اجر دوں گا جو عمل تم نے دنیا میں کیے ہوں گے. لیکن ان کا صرف زبانی وعدہ نہیں ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے یہ جنت میں جانے کے لیے بنیادی چیز ہے. اعمال صالحہ کے بغیر
اللہ کو راضی کرنا ناممکن ہے۔ اعمال صالحہ والی زندگی ہی دین والی زندگی ہے، اور اعمال صالحہ کرنے کے بعد ہی ہم اللہ کی پکڑ سے، اس کے عذاب سے، مصیبتوں سے، اور سب سے بڑھ کر جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ ان سب پر ہمارا ایمان ہے، ان سب کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف ماننے سے ہی ہم ان سے بچ نہیں سکتے۔ جس طریقے سے اس بات کا یقین رکھنا کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، اگر انسان دن بھر یہ رٹ لگاتے رہے کہ روٹی کھانے سے بھوک مٹتی ہے، روٹی کھانے سے بھوک مٹتی ہے، تو اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، روٹی کمانی ہے، روٹی پکانی ہے، پھر اس کو منہ میں لے کر چبانا ہے۔ جب وہ معدے میں پہنچ جائے گی تب اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ تو ہم جو ہے، ہمارا آج حال یہ ہے کہ ہم ان ساری باتوں پر یقین تو رکھتے ہیں، لیکن کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ سب کہتے ہیں نماز سے زندگی میں سکون آتا ہے، گھر میں برکتیں آتی ہے، انسان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے، لیکن پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن رکتا کوئی نہیں۔ دھوکہ دینا گناہ ہے، بلکہ جھوٹ اور دھوکے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار انسان جو ہے مسلمان سے، ایمان والے سے بدکاری ہو سکتی ہے، لیکن ایمان والا جھوٹ نہیں بول سکتا، ایمان والا دھوکہ نہیں دے سکتا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ ہماری امت سے نکل گئے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار سے چل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار کا معائنہ کرتے تھے، کس طرح جو ہے خرید فروخت ہو رہی ہے، اور کسٹمر کے ساتھ کس طرح سے یہ لوگ پیش آتے ہیں۔ تو آپ چلتے چلتے ایک دکاندار کے پاس پہنچ گئے، اس نے سامنے وہ گندم رکھا ہوا تھا، تو اس گندم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اندر جب ہاتھ پہنچا تو وہ نمی محسوس ہوئی، گیلا پن محسوس ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہو گئی، اچانک بارش ہو گئی جس کی وجہ سے میرا گندم جو ہے وہ گیلا ہو گیا۔ کہا گیلا تم نے اندر رکھا ہوا ہے اور خشک تم نے اوپر رکھا ہوا ہے، لوگ دھوکہ کھا جائیں گے کہ سارا خشک ہے، حالانکہ سارا خشک نہیں ہے، اندر سے گیلا ہے، تم نے دھوکہ دے دیا۔ پھر یہاں فرمایا آپ نے من غش فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے۔ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے، لیکن ہم دیتے ہیں دھوکہ، ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ اس بات پر یقین رکھ رہے ہیں کہ دھوکہ دینا گناہ ہے، پھر بھی دیتے ہیں، جھوٹ بولنا گناہ ہے، پھر بھی بولتے ہیں، نماز چھوڑنا گناہ ہے، پھر بھی چھوڑتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور گھر میں برکتیں آتی ہے، نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ ان سب باتوں پر ہمیں یقین ہے۔ جس طرح صرف روٹی کے بارے میں یہ سوچنے سے اور روٹی کے بارے میں یہ یقین رکھنے سے کہ روٹی سے بھوک مٹتی ہے، اسی طرح ان باتوں پر یقین رکھنے سے ہمیں وہ سکون والی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والے کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ میں اعمال ہے۔ 71 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ انہوں نے کیے، ان کے لیے کیا ہے؟ جنت کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، خوشگوار زندگی کے وعدے ہیں، اپنی رضا کا وعدہ ہے، جنت میں اعلیٰ مقام کا وعدہ ہے، ان کے لیے راحت کا وعدہ ہے، ابدی زندگی کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہو۔ صرف ایمان یہ عمارت نہیں ہے، اسلام ایک مکمل عمارت ہے، اور اس کی بنیاد ایمان ہے، اور اس کے در و دیوار جو ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔
تو یہ مل کر جو ہے عمارت بنتی ہے. صرف ایمان ہونا اور اعمال صالحہ سے دور یہ نامکمل عمارت ہے. جب تک یہ مکمل نہیں ہوتی ہے تب تک نہ ہماری زندگیوں میں چین آ سکتا ہے، نہ ہماری زندگی میں سکون آ سکتا ہے، نہ ہم زندگی میں عزتیں پا سکتے ہیں، اور نہ آخرت میں اللہ بچائے جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. ایمان اور اسلام کی زندگی جو ہے یہ وہ مکمل زندگی ہے، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے. اس میں صرف عقیدے والی بات نہیں ہے، یہ عملی زندگی ہے، یہ مکمل عملی زندگی ہے. بچپن سے لے کر موت تک یہ مکمل ایک عمل کی زندگی ہے. اس میں صرف چند رسمیں نہیں ہیں، یہ نماز روزے تک ہی محدود نہیں ہے، یہ صدقات اور حج کے ساتھ محدود نہیں ہے، بلکہ انسان کا ہر لمحہ اور ہر پل اور ہر گھڑی اور ہر موڑ جو ہے یہ اسلام ہے. اور جن لوگوں نے ان باتوں پر یقین رکھا اور اپنی زندگیاں ان پر لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو ان نعمتوں کا جو ہے وہ بہار دکھا دی، ان کو اس کا نمونہ دکھا دیا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایمان والے لوگوں کی اور اعمال صالحہ سے بھرے ہوئے زندگی والوں کی زندگیاں بناتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میں دنیا اور آخرت کی عزتوں والی زندگی لے کر آیا ہوں، عزتوں والا دین لے کر آیا ہوں. اس دین کو اپناؤ گے تو دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. ہمارا سارا زور جو ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان پہ ہے، اور ہم اسی کو زندگی سمجھ بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میرے پاس روٹی آ گئی، میرے پاس کپڑا آ گیا، میرا مکان بن گیا اور میری گاڑی مل گئی تو مجھے دنیا کی راحتیں مل گئی. حالانکہ ہم روز اور ہر دن اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی ساری راحتیں میسر ہے، سارا سامان ان کے پاس ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اندر کسی چیز کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں. کوئی چیز ہے جو مجھ سے کھوئی جا رہی ہے، جو مجھ میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے نہ راتوں کو نیند آتی ہے، نہ دن کا سکون ہے. پھر وہ دوڑ پڑتا ہے، پھر مال جمع کرتا ہے، پھر دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر پیسے جمع کرنے کی لالچ میں آگے بڑھتا ہے، پھر پیسے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خالی اندر دل جو ہے وہ پھر ویسا ہی روتا ہے. دل پھر بھی ویران ہے، آنکھوں میں نیند نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس سے تم نے راحت کا سامان سمجھا ہے، جس سے تم نے چین و سکون کا سامان سمجھا ہے، وہ چین و سکون کا سامان نہیں ہے. اللہ نے کہیں اور وعدہ کیا ہوا ہے، من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان اور اعمال صالح اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اور ہم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا ہوا ہے. اس میں نمک والی چائے ہم سب پیتے ہیں، اس میں نمک نہ ڈالیں، اس میں نمک نہ ڈالیں. دنیا ساری زور لگا دے یہ نمکین بن جائے بغیر نمک کے. دنیا ساری زور لگا دے، ساری سائنس لاؤ، ساری ٹیکنالوجی لاؤ، دنیا کے سارے عقل مند دانشور لاؤ کہ اس کو نمکین بنا دو، بغیر نمک کے نہیں بن سکتی. قیامت آ جائے گی وہ نمکین نہیں بن سکتی ہے. اور اسی طریقے سے جب تک ہماری زندگیوں میں ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے، ساری دنیا اکٹھی کر لو، ساری دنیا اکٹھی کر لو، اس میں سکون نہیں ہے، اس میں راحت نہیں ہے، اس میں چین نہیں ہے، کیونکہ چین کہیں اللہ نے اور رکھا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ الا سنو سنو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون پہنچانے والی چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، وہ اللہ کی یاد ہے. اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز پڑھو. آج ہم نماز سے دور ہے، مسجد ویران ہے، بازار آباد ہے. اور یہ مصیبتیں جو آئی ہے ہم پر، یہ اسی وجہ سے آئی ہوئی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن کی طرف ہمیں اللہ بلاتا تھا، اور جن کی طرف شیطان نے ہمیں بلایا ہم نے جو ہے گروہ در گروہ وہاں کا رخ کر دیا ہے. سکون کہاں سے ملے گا؟ تیرا دل روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے. عجب کیا آہ تیری نارسا ہے، عجب کیا آہ تیری نارسا. ہم خالی مسلمان، زبانی مسلمان، کلمہ پڑھ لیا بس
ایمان سے، اعمال صالحہ سے خالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اعمال کے ساتھ۔ 71 جگہ اللہ فرماتا ہے ایمان لاؤ، اعمال صالحہ کرو، تمہاری زندگی، دنیاوی زندگی بھی خوشگوار بنا دوں گا اور آخرت بھی زندگی بھی خوشگوار بنا دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی اور کا وعدہ نہیں ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مرتبہ جیب سے کپڑا نکالا اور ناک صاف کی، غور سے دیکھا، وہ کتان کا کپڑا تھا، بہت قیمتی کپڑا تھا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابو ہریرہ کے، ابو ہریرہ اپنے آپ سے کہہ رہا، ابو ہریرہ تجھے وہ دن بھی یاد ہے تجھے؟ کون سے دن؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم مسجد نبوی کے درسگاہ کے طلبہ تھے، اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم کبھی 70 ہوتے تھے، کبھی 72 رہتے تھے، بس اسی درمیان، کبھی 70 کبھی 72۔ ہمارا کام کیا تھا؟ دن بھر مسجد میں پڑا رہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا، ان کو یاد کرنا، ان کو لکھنا، بس یہی ہمارا کام تھا۔ نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی زراعت تھی، نہ ہم کہیں ملازمت کرتے تھے، ہمارا دن بھر کا کام ہی تھا۔ ابو ہریرہ کھاتے کیا تھے؟ بس مدینے والے جب کبھی کچھ لاتے تھے، اگر میسر ہوتا تھا، کوئی دودھ پیش کرتا تھا، کوئی کھجور پیش کرتا تھا، کوئی روٹی پیش کرتا تھا، ہم کھا لیتے تھے۔ ملا تو کھا لیا، نہ ملا تو اللہ کا شکر کیا، کھا لیا تو شکر کیا، نہ ملا تو صبر کیا۔ یہی ہمارا کام تھا۔ کہتا کہ ایک حالت ایسی ہوئی، بھوک کی وجہ سے کئی دنوں سے ابو ہریرہ فاقے میں ہے، بھوک کی وجہ سے جو ہے میری حالت غیر ہو گئی۔ میں نماز کے بعد ابو بکر کے پیچھے پیچھے گیا، ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہتا ہے واللہ مجھے اس آیت کا پورا مطلب سمجھ میں تھا، سمجھ گیا تھا میں اس کا آیت۔ میں سمجھ رہا تھا چلتے چلتے ابو بکر کے گھر پہنچ جاؤں گا، اور ابو بکر تو ابو بکر ہے، وہ ضرور پوچھیں گے آ جاؤ کچھ کھا لو۔ ابو بکر کے گھر تک پہنچ گیا، ابو بکر نے کہا اچھا ابو ہریرہ اب میں چلتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ابو ہریرہ، ابو بکر کے گھر کی بھی حالت یہی ہے۔ پھر دوسرے صحابی کو پکڑ لیا، اس کو بھی بتانے لگا، ایک ایک صحابی کو پکڑتا رہا۔ بھوک اس قدر تھی کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا، بھوک کی شدت۔ اور اس کے بعد سب نے مجھے یہی جواب دے دیا، مانا سمجھا دیا، لیکن میرا مطلب کوئی سمجھا نہیں۔ کہتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نبض شناس تھے۔ نے کہا ابو ہریرہ بھوک؟ یا بھوک کی شدت یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ۔ گھر پہنچے، گھر میں آواز لگا دی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو ایک زوجہ محترمہ نے وہاں سے آواز دی کہ دودھ کا پیالہ آیا ہوا ہے تاکہ ادھر لے آؤ۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو حضور کو اچھی طرح جانتا تھا، حضور نہ خود اکیلے پئیں گے نہ مجھے اکیلے پینے دیں گے، اور مجھے پیچھے پتہ ہے ایک فوج پڑی ہوئی ہے 72۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور فرمایا ابو ہریرہ جاؤ ان تمام صفے والوں کو بلا لو۔ تو ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میرے سینے میں آرے پڑ گئے، یا اللہ دودھ کا پیالہ اور پیچھے 72 لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر میں کہہ رہا، پھر میں اصول بھی سمجھ گیا، پھر حضور فرمائیں گے ابو ہریرہ پہلے ان کو پلا دو، پھر ان کو پلانا پڑے گا۔ بعد میں میری باری آدھی تو میں نے کہا لو بھائی دودھ کے پیالے کا تو دیدار کیا، دودھ نصیب میں نہیں ہے۔ بہرحال کہتا ہے کہ اگر حضور کا فرمان نہ ہوتا تو میں کبھی نہ چلتا، یا چلتا بھی تو واپس نہ آتا، کیا فائدہ واپس آنے کا۔ تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں گیا اصحاب صفہ کو بلایا، وہ آئے اور حضور نے سب کو لائن میں کھڑا کر دیا، کہا ابو ہریرہ اب ان کو پلا لو۔ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے ایک ایک کو پلانا شروع کر دیا، ہر ایک نے باری باری پیا، پیٹ بھر کے پیا۔ اور اس کے بعد حضور میرے پاس، میں نے حضور کے پاس وہ پیالہ لایا، کہا کہ خدا کی قسم پیالہ ابھی ویسا ہی ہے، پیالہ ابھی ویسا ہی ہے۔
پھر حضور نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ اب کون بچا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ سے. فرمایا اب تم پی لو. کہا میں نے پیا. کہا اور پی لو. کہا میں نے اور پی لیا. کہا اور پی لو. کہا میں نے اور پی لیا اور اب میرا پیٹ بھر گیا تھا. حضور نے فرمایا اور پی. کہا یا رسول اللہ اب گنجائش نہیں ہے. تو ابو ہریرہ کیا سوچ رہے؟ یہی سوچ رہے تھے نا کہ ایک پیالہ دودھ کا ہے, کتنے پئیں گے, میری باری کب آئے گی. تو ابو ہریرہ سب فرماتے ہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین بھی سمجھاتے تھے, ایمان بھی سمجھاتے کہ پیالے میں کچھ نہیں رکھا ہے. اگر اللہ کا حکم ہو تو ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو ابو ہریرہ کہتا ہے ایک وہ زمانہ تھا مجھے جب بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی تھی تو مجھ پر جو ہے بے ہوشی اور غشی طاری ہوتی تھی. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے خدا کی قسم ابو ہریرہ کو معلوم ہے کہ میں کبھی جوتوں میں پڑ جاتا تھا, کبھی بے ہوشی کی حالت میں گرتا تھا. تو وہاں پر عرب میں یہ مشہور تھا کہ جس کو مرگی آتی تھی یا جنون آتا تھا تو لوگ اس کو جوتا سونگاتے تھے. جوتا تو کہتا کہ نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھے جوتا سونگایا کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے, ابو ہریرہ کو غشی آ گئی ہے. حالانکہ ابو ہریرہ کو مرگی نہیں تھی, ابو ہریرہ کو بھوک نے ستایا. ایک یہ زمانہ تھا. اور پھر روتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایسی وسعتیں اتاری. صحابہ پھر روتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن مشقتوں کو ہم نے جھیلا ہے ان کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں نہ دے اور آخرت میں ہم خالی رہ جائیں. لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ تمہاری دنیا بھی سنوار دوں گا, تمہاری آخرت بھی سنوار دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. روم و فارس فتح ہو گئے تھے, ان کی سلطنتیں جھک گئی تھی اور وہ گھٹ ٹیک لیے تھے. انہوں نے اس مسلمانوں نے ان کو جو ہے نیست نابود کر دیا اور ان کے جتنے بھی خزانے تھے اور ان کے جتنے بھی سونے چاندی کے وہ تاج تھے اور تخت تھے وہ مدینہ پہنچ گئے. ایک صحابی لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا, انہی دنوں ہم روم و فارس کو فتح کر کے لائے تھے اور وہاں کے جو کیسر و کسرا کا جو تخت تھا جس پر وہ بیٹھتا تھا وہ سونے کا تھا. تو میں نے دیکھا مدینے کے بچے ان کنکریوں کی طرح ان سونے کے اس تخت کو کھیل رہے ہیں, جس طرح ہمارے یہاں سزلوں کو اس بونڈ کی نا کترو سزلوں کو ساسا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مدینہ میں بچوں کو اس روم اور فارس کے بادشاہ کے لیے جو تخت تھا اس تخت پر بیٹھنے والے بادشاہ کے تخت کو میں نے اپنے بچوں کے پیروں تلے رونگتے دیکھا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ باہر دکھا دی, یہ حالات بھی دکھا دیے, لیکن یہ تب دکھایا جب انہوں نے اپنی زندگی کو ایمان اور اعمال صالحہ سے بھر دیا. انہیں اس بات پر یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے تو وعدہ ہے. دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے. یہ وعدہ تھا اللہ کا ان نیک بندو کے ساتھ. ایک صحابی کا واقعہ ہے, وہ کہیں فتح کے لیے جا رہے تھے, میدان جنگ میں جا رہے تھے. تو جس علاقے میں جا رہے تھے اس علاقے کے اور اس کے درمیان ایک سمندر تھا, اور سمندر پر ایک پل تھا. تو وہ ڈر گئے, وہ مقابلے کے لیے نہیں آ سکتے تھے, تو انہوں نے وہ پل ہی توڑ دیا. اب جانے کے لیے نہ کوئی کشتی ہے, نہ کوئی جہاز ہے, نہ کوئی پل ہے. تو اس کا جو کمانڈر تھا اس نے اعلان کر دیا, ہم میں سے کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جس نے گناہ کبیرہ کیا ہے, اگر کیا ہے تو توبہ کر لو. تو سب صحابہ تھے, یا تو صحابہ تھے یا صحابہ کی اولاد تھی. تو سب نے کہا امیر آپ بسم اللہ کر لیجئے. تو امیر نے اس سمندر میں پہلا اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس کے پیچھے پیچھے سارا لشکر چلا گیا. اور تاریخ لکھتی ہے کہ گھوڑوں کے صرف کھر تر ہو گئے, اس سے آگے ان کو پانی چھوا بھی نہیں. اس میں جو ہے ایک صحابی کا لکڑی کا پیالہ جو تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے سمندر میں گر گیا, اور سمندر میں گر گیا اور یہ کہ یا اللہ اب میرا پیالہ ہی جانا تھا, میرے پیالے کو ہی لے جانا تھا, لیکن اس کو پیالے پر نظر ہے.
وہ بھی آگے چل رہا ہے، تو سمندر کی موجیں بھی اس پیالے کو آگے چلاتی رہی، وہ اس پار چلے گئے تو ایک موج آ گئی، اس نے اس پیالے کو ایک دھکا دے دیا اور اس کو سمندر پار کرا دیا. کہا میرا وعدہ ہے تو میں کہیں بے سکون نہیں کر دوں گا، تیرا پیالہ بھی تجھے واپس کر کے رکھ دوں گا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ کہ عملی زندگی. یہ صرف یقین والی نہیں ہے کہ یقین کر لیا کہ اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیری نصرت اور تیری مدد جو تھی وہ صحابہ ہی کے ساتھ کیوں تھی؟ صحابہ ہی کے ساتھ نہیں ہے، ہر ایمان والے کے ساتھ ہے. اور ساتھ ساتھ میں اعمال صالحہ ہے. اعمال صالحہ لازمی چیز ہے. ایمان اور اعمال صالحہ جب یہ دو چیزیں ملتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتا ہے کہ یقین کیجئے اس بات پر کہ ہم اس کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے، ہم اس کی زندگی خوشگوار بنا دیں گے. یہ آخرت کے لیے وعدہ نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی کا وعدہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کہ آخرت میں ہم پھر ان کو اجر دے دیں گے، انعام دے دیں گے ان اعمال کا جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے. تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ابا سفیان، اے ابا سفیان، ابو سفیان سن، جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. میں ایسا دین لے کر آیا ہوں، ایسا نظام لے کر آیا ہوں کہ تم اس پر چلو گے، تمہاری زندگی بھی دنیاوی زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی. دنیاوی زندگی بھی عزتوں والی زندگی ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی عزتوں والی زندگی ہوگی. آخر میں خلاصہ یہ، جو لوگ اللہ، محمد اور قرآن کو پکڑتے ہیں، اللہ ان کو روٹی، کپڑا اور مکان بھی دے دیتے ہیں اور سکون بھی دے دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی ان کے کامیاب بنا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ